وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو بصارت سے اور سماج سماعت سے اور یہ جو گویائی سے محروم بچے ہوتے ہیں، ان کے والدین کو طعنہ زنی ہوتی ہے، اس قسم کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی ان کی کمائی حرام کی تھی، یا ان کا تعلق نہیں ٹھیک تھا، یا کوئی بھی اس قسم کے۔ تو لیکن ڈاکٹر صاحب ہم بات اگر کریں، ان بچوں کو ہمیں چاہیے سہارا بننا ان جی کا، جی ان کے تو معاشرے میں بحالی. ان کو معاشرے کے ساتھ چلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس قسم کی تربیت ہمیں دینی چاہیے ان بچوں کو؟ دیکھیں جی، تعلیم کے نا دو بنیادی مقصد ہیں. ایک تو تعلیم آپ کی شخصیت کی تکمیل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہم معاشرے میں آپ کو جینے کے قابل بناتا ہے، معاشرے کے ویلیوز آپ کو سکھاتی ہے. تعلیم کا دوسرا سب سے بڑا مقصد یہ ہے آپ کو ایک باعزت روزگار میسر آ سکے. ہمارے ہاں نا اسپیشل ایجوکیشن میں نا بچوں کے لیے نا ووکیشنل تعلیم و تربیت کا بھی بھرپور بندوبست موجود ہے. ہم پہلی جماعت سے مطلب ابتدائی کلاسز سے لے کر پانچویں جماعت تک بچیوں کے لیے جو ہے نا وہ کھانا پکانا، وہ چیزیں مطلب اس طرح سے مکرامے بنانا، پھول جی بنانا، چٹائی بنانا، اس طرح کی چیزیں بنانے کا جو ہے نا وہ فنکشن جو ہے نا وہ سکھایا جاتا ہے. اور پانچویں جماعت سے اپر کلاسز جو ہے نا ان میں باقاعدہ کمپیوٹر ٹریننگ کی جاتی ہے. کمپیوٹر ٹریننگ آج آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ روزگار پر اور دنیا کے معاملات پر جب کہیں آگے چلا گیا تو ہم 10ویں جماعت تک باقاعدہ بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں تاکہ کلیریکل جاب سے لے کر معاشرے میں جہاں جہاں کمپیوٹر جو ہے اس کی ضرورت موجود ہے، ہمارے خصوصی بچے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا یہ دنیا کے اس تناظر میں اپنی یادگار خدمات جو ہے نا سر انجام دیں. اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں ابھی آیا ہے جی جی کہ یہ جو بیچارے بچے اس طرح ہیں جن کی گویائی نہیں ہے یا جن کا سماعت کا مسئلہ ہے، انہوں نے تو یہ لینگویج سیکھنی ہے. جی اس کے علاوہ جو لوگ ٹھیک سے سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک مسئلہ ہوگا، مثلا ایک عربی یورپ میں جا کے بولے گا تو اسے بھی اشاروں سے ہی کچھ سمجھانا پڑے گا. جی جی اس طرح جو لوگ بالکل بول بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، وہ لوگ بھی یہ اشاراتی نظام ہے جو اس کی تربیت حاصل کرتے ہیں. جی دنیا بھر میں ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ کہہ لیں جو پروگرام ہوتا ہے وہ حج کا پروگرام ہوتا ہے. جی اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں دنیا بھر کی زبانوں میں تو حج کے حوالے سے مطلب خطبہ جو ہے وہ ان کی جی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا جاتا ہے. لیکن خاص طور پر اسکرین کے ایک خاص جو ہے نا وہ کارنر پر جی اسپیشل لینگویج اشاروں کی زبان میں جو ہے نا وہ باقاعدہ دکھایا جاتا ہے، اور جس سے پوری دنیا کے گونگے بہرے بچے جو ہے نا پوری طرح سے سمجھتے، سیکھتے اور اپنی عملی زندگی میں دینی حوالے سے اپنے رویے میں تبدیلی لاتے ہیں. جی. تو میں آپ سے تھوڑی سی درخواست کروں گا جی کہ آپ کوئی ایک لیکچر جو بچوں کو دیتے ہیں لیکچر روٹین میں، جی جی جیسے کوئی کہانی یا کوئی مضمون ہاں جی کوئی ڈلیور کر کے ذرا ہمارے ناظرین کو دکھا دیں تو آپ اچھا ہوگا. جی ٹھیک ہو گیا جی. عام طور پر جو ہے نا ہماری یہ کہانیاں ان کے بارے میں ہمیں یہ مد نظر رہنا چاہیے، ان میں ایک تہذیبی رویہ پایا جاتا ہے. یہ کہانیاں محض کہانیاں نہیں ہوتی، اپنے پیچھے نہ کچھ مقصدیت رکھتی جی ہیں. ان کے پیچھے کہیں وہ کیا کہتے ہیں محنت کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے، کہیں ناکامیوں سے دل برداشتہ نہ ہونے کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور کہیں سمجھایا جاتا ہے کہ تم جتنی محنت کرو گے تم اپنی منزل مقصود تک پہنچو گے. ہمارے ہاں نا ایک کہانی عام طور پر جو ہے نا وہ پیاسا کوا جو ہے ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، جیسے اتفاق میں برکت ہے ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، لومڑی اور انگور جو ہے ہمارے سلیبس کا حصہ ہے. لیکن ان میں نا سب سے زیادہ جو ہے نا جسے کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً ہر سال جو ہے نا وہ بچوں کا جو ہے نا امتحان جو ہے نا اس تناظر میں لیا جاتا ہے، وہ پیاسا کوا ہماری ایک بڑی پاپولر چیز ہے. جی تو میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے نا اسے ڈیلیور کر کے بتاتا ہوں. تو اس میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی جاؤں گا کہ یہ کوا کیسے، پیاسا کوا کیسے، اور دیگر کہانی جو ہے نا کیسے آگے بڑھتی. بالکل. پیاسا، یہ اشارہ پیاسا پیاسا کوا، یہ بھائی کالے بال، ٹھیک ہے، پیاسا کوا، ٹھیک ہے. ایک کوا پیاسا تھا، ماضی حال مستقبل، جی ٹھیک ہو گیا جی. ایک کوا پیاسا تھا، وہ پانی کا کے کی، وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑا. کلیئر، ٹھیک ہے. اسے پانی کہیں دکھائی نہ دیا، اسے کسے، کوے کو کا کے کی، کو اس کو پانی کہیں دکھائی نہ دیا. ٹھیک ہو گیا جی. وہ پانی کی تلاش میں ایک باغ میں آئے. وہ کون، کوا، پانی کی تلاش میں
ایک باغ میں آیا. ٹھیک ہے. اس نے کوے نے وہاں ایک گھڑا دیکھا. گھڑے میں بہت تھوڑا، بہت کا اشارہ یہ ہے، لیکن بہت تھوڑا پانی تھا. اس نے، کس نے؟ کوے نے پاس پڑے چھوٹے چھوٹے کنکر دیکھے، ایک ایک کر کے اٹھائے اور گھڑے میں ڈالے. کلیئر؟ ٹھیک ہے. پانی اوپر آ گیا. کوے نے پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور جدھر سے آیا تھا ادھر واپس اڑ گیا. اچھا، ایک اور چھوٹا سا آپ سے معلومات کے لیے، ناظرین کی معلومات کے لیے، کہ حکومت تو ان کی بحالی کے لیے اقدامات کرتی ہے. بہت اچھے کچھ این جی اوز بھی کوئی ایسے اسکول یا ادارے قائم کرتی ہیں جہاں یہ بچے تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں. دیکھیں جی، گورنمنٹ جو ہے نا اپنی سطح تک ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ہر جگہ، ہر ڈویژن سطح پر، ہر ڈسٹرکٹ سطح پر، ہر تحصیل سطح پر، اور اب ٹاؤن سطح تک، ہر جگہ تک گورنمنٹ جو ہے نا اپنے اسکولز جو ہے کھول رہی ہے، تاکہ بچوں کو، ان خصوصی بچوں کو، ان کے ڈور سٹیپ پر تعلیم و تربیت مل سکے. اور اس سلسلے میں گورنمنٹ بے شمار سہولتیں دے رہی ہے. ان میں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دے رہی ہے، ان بچوں کو اسکالرشپ دے رہی ہے، اور ان بچوں کے لیے تعلیمی طور پر ایک اچھا ماحول ہے، تعلیمی اسکول ہے، اسپیشل افراد ہیں، مطلب ان کے لیے اسپیچ تھراپسٹ موجود ہے، ان کے لیے سائیکالوجسٹ موجود ہے، ان کے لیے ڈاکٹر موجود ہے، 5ویں سے اپر کلاسز کے لیے جو ہے وہ ہاسٹلز موجود ہیں. یہ تمام تر سہولتیں ہیں. آپ نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر، تو بھائی گورنمنٹ سیکٹر کی معاونت کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں مختلف این جی اوز بہت سارا کام کر رہی ہیں، اور ان کا کردار بھی جو ہے نا وہ بڑا یادگار ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام، یہ پروگرام ہمارا بہت لمبا چل سکتا تھا، لیکن وقت ہمیشہ آڑے آ جاتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.